السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسٹیٹ افیئرس کے ساتھ میں اسامہ خورشید خان۔ ناظرین، پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر ہونے کے بجائے گمبھیر ہوتی جا رہی ہے اور آئی ایم ایف سے جو قرضہ ہم نے 6 ارب ڈالر کا مانگا تھا، اتنا ہی ہم پر عالمی عدالت یعنی کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جرمانہ ڈال دیا ہے ریکوڈیک کے حوالے سے۔ یہ جرمانہ آخر کیوں ڈالا گیا، اس پر بات کرنے سے پہلے ذرا میں آپ کو تاریخی پس منظر بتاتا چلوں ریکوڈیک کا۔ ناظرین، پاکستان کا جیولوجیکل سروے ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ میں تعینات ہے اور اسے برٹشرز نے بنایا تھا، اور یہ واحد ہیڈ کوارٹر ہے جو کہ کوئٹہ میں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کے باقی جتنے بھی ہیڈ کوارٹرز تھے یا تو وہ وفاق کے اندر شفٹ کر دیے گئے تھے یا وہ لاہور یا کراچی میں شفٹ کر دیے گئے تھے۔ کوئٹہ میں اس ہیڈ کوارٹر کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت کی پروبیبلٹی یہ تھی کہ وہاں پر منرلز ہوں گے، تیل کے ذخائر ہوں گے، گیس کے ذخائر ہوں گے، لہٰذا جیولوجیکل سروے کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کو وہاں سے آج بھی چینج نہیں کیا گیا اور یہ کوئٹہ میں واقع ہے۔ ریکوڈیک ناظرین ایک چھوٹا سا ایریا ہے بلوچستان میں، اور ریکوڈیک کا بلوچ زبان میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مٹی کا ٹیلا، یعنی کہ پرانے زمانے میں ایک آتش فشاں کا پہاڑ تھا جو کہ لاوا ابلتا تھا، اور اسے ریکوڈیک، اور اس کو اس وجہ سے ریکوڈیک کہا جاتا تھا۔ ناظرین، ریکوڈیک کو ایک جس کو ہم ٹیل آف منرلز بھی کہتے ہیں، کیونکہ جغرافیکلی بلوچستان تیتھیان میگمیٹک آرک کا حصہ ہے۔ یہ آرک منرل سے بھرا ہوا لینڈ ہے۔ یہ ہنگری سے رومانیہ آتا ہے، وہاں سے بلغاریہ جاتا ہے، وہاں سے پھر ٹرکی آتا ہے، اور پھر وہاں سے ایران، اور ایران کی طرف سے یہ پاکستان میں آ کر بلوچستان میں جو اس کی ٹیل ہے وہ وہاں پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، سیندک کے ایریا سے چاغی، یعنی کہ اب جب چاغی کا ایریا کو کراس کرتے ہیں تو بلوچستان میں یہاں پر ذوالفقار علی بھٹو کے ایرا میں کچھ ریسرچ اور سرویز کیے گئے تھے، جس میں یہ دریافت کیا گیا تھا کہ یہاں کچھ منرلز ہیں، کچھ کسی منرلز کے ریزروائرز ہیں، ریزروز ہیں، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہاں پر تیل بھی ہے۔ اور ذوالفقار علی بھٹو کے ایرا کے اندر جب ریسرچ یہاں پر سٹارٹ ہوتی ہے اور سروے سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر مادیات موجود ہیں، لہٰذا چائنا سے وہاں پر ایک معاہدہ کیا گیا اس زمانے میں، اور یہ کہا گیا کہ آپ مشینری وغیرہ آ کے انیشلی طور کے اوپر لگائیں اور کام کو سٹارٹ کریں۔ اور ابھی مائننگ سٹارٹ وہاں پر نہیں ہوئی تھی کیونکہ یہ ساری ابینڈنڈ جگہ تھی۔ خیر، یہاں پر ٹیوب ویلز لگائی گئے، ریلوے ٹریکس بچھائے گئے، سیمنٹڈ روڈ بچھایا گیا، اور 1992-1993 میں جب یہاں پہ تھوڑا سا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو گیا تو مائننگ کمپنیز نے یہاں پر آ کے اپنا رخ کیا، اور چاغی ہلز ایکسپلوریشن جوائنٹ وینچر ایگریمنٹ، جسے ہم شیوا بھی کہتے ہیں، اس کے تحت بلوچستان گورنمنٹ کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر نصیر مینگل صاحب نے اور بی ایچ پی نے 1993 میں معاہدہ کیا تھا کہ یہاں پر ایک جوائنٹ وینچر کے تھرو مائننگ کی جائے، اور کہا یہ گیا تھا کہ بی ایچ پی کے اسیسمنٹ کے مطابق 6 لاکھ ٹن سونا یہاں سے نکلے گا اور 5.9 ارب ٹن تانبا یہاں سے نکلے گا۔ اور اس معاہدے کے مطابق اس میں جو بی ایچ پی کا شیئر تھا وہ 75% تھا، کہ اگر جتنی بھی ڈسکوریز ہوئی اس کا جو 75% حصہ تھا وہ بی ایچ پی کو ملے گا، جبکہ جو معاہدہ تھا اس کی جو ٹائم لمٹ طے کیا گیا وہ تھا 56 سالوں کا، اور اس میں جو پاکستان کا حصہ تھا وہ صرف اور صرف 25% رکھا گیا، جس پر پاکستان کو 2% رائلٹی بھی ملنی تھی۔ ناظرین، 1997 میں جب یہ مائننگ سٹارٹ ہوئی تو کچھ پولیٹیکل سٹرکچر بھی ساتھ ساتھ پاکستان کا خراب ہوا، اور مشرف ایرا میں جب بلوچستان کے گورنر امیر الملک مینگل صاحب لگے تو انہوں نے بی ایچ پی سے یہ کہا، اور کیونکہ سرٹن ریزنز پہ بی ایچ پی نے ان کو یہ کہا کہ ہمارا پوٹینشیل نہیں ہے فرم کا، لہٰذا ہم اس پورے جوائنٹ وینچر کے اندر ایک اور نئے پارٹنر کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں، جس پر بلوچستان گورنمنٹ نے انہیں اجازت دی کہ آپ ایک نیا پارٹنر کو ایڈ کر لیں، جبکہ اصولاً ایسا وہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا، اور بلوچستان کی گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر آپ کے پاس پوٹینشیل نہیں ہے تو دوسری فرم کو آپ اندر پارٹنر بنائیں اور خود وہاں سے وڈرا کر جائیں، یعنی کہ مگر ایسا نہیں ہوا، اور یہاں پر جو نیا پارٹنر ایڈ ہوا وہ تیتھیان کاپر کمپنی یعنی کہ TCC کو پارٹنر بنایا گیا، جو کہ چلی کی ایک کمپنی تھی اور یو کے اندر جا کے رجسٹر ہوئی تھی۔ اور بعد میں 2008 میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہوئی ناظرین، اور وہ یہ ہوا کہ بی ایچ پی کو اس TCC نے جتنے بھی اس کے شیئر سے وہ خرید لیا، کیونکہ یہ آسٹریلین کمپنی تھی بی ایچ پی، اور اس کو اس نے اپنے اندر ضم کر لیا۔ لیکن اس چیز کا نہ تو پاکستان کو پتہ چلا، نہ بلوچستان کی گورنمنٹ کو بتایا گیا کہ یہ آپس میں جو شیئر سے یہ دو کمپنی جو وہ مر چکے وہ ایک کمپنی ہوگی، یعنی کہ کل ملا کر جب یہ تمام چیزیں کمپلیٹ ہوتی ہیں، اور 15 نومبر 2011 کو اس فرم نے کہا کہ تمام سرویز اب کمپلیٹ ہو چکے ہیں، لہٰذا ہمیں مائننگ کا لائسنس دیا جائے اور جا کے ہم تاکہ اس کے اوپر پراپر اب مائننگ کر لیں، کیونکہ سروس کے اوپر ہمارا آلریڈی $220 ملین اب تک خرچہ آ چکا ہے۔
یہاں ایک اور بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو حقائق کے اوپر مبنی ہے ناظرین، یہ جو ٹی سی سی ہے اس سے جو مائننگ یہاں پر کمپلیٹ کی، اور اس مائننگ کے جو ایک انہوں نے آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر جو ریکارڈ کا اپنا جو ذخائر کے بارے میں جو یہ اپنی ایک رپورٹ دیتے ہیں اس میں یہ بتاتے ہیں کہ آفٹر مائننگ 2.2 بلین ٹنز کے مالیات کے ذخائر یہاں سے نکلیں گے، جس میں سے 0.53% کاپر ہوگا اور 0.3% جو ہے وہ گولڈ ہوگا، یعنی کہ 10 ملین ٹن کا کاپر ہوگا اور 13 ملین آؤنسز کا جو ہوگا وہ یہاں سے گولڈ نکلے گا۔ مگر ساتھ ہی ساتھ جو انہوں نے 2008 کے اندر ایک رپورٹ جمع کروائی تھی ٹی سی سی کے جیولوجسٹ جو پبلش بائی دا سوسائٹی آف جیولوجسٹ 2008 کے اندر انہوں نے رپورٹ سبمٹ کرائی تھی، اس میں ٹی سی سی لکھتے ہیں، ٹی سی سی کے جیولوجسٹ لکھتے ہیں کہ 18 ملین ٹن کا کاپر نکلے گا اور 32 ملین آؤنس کا گولڈ نکلے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ٹی سی سی اپنی ہی رپورٹ کے اوپر جو ہے اس کو جو ہے وہ انڈرمائن کر رہا ہے فیکٹس کو، جہاں پر زیادہ چیزیں نکلنی تھی اس کاپر کے جتنے بھی ذخائر تھے، یعنی کہ 8 ملین ٹن کے جو کاپر کے ذخائر تھے اور گولڈ کے جو 19 ملین آؤنس کے جو ذخائر تھے ان کو وہ یہ انڈرمائن کر کے کم بتا رہا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک اور جو ہے وہ ان کی جو ٹی سی سی کی جو ساکھ کے اوپر ایک بات آتی ہے۔ اب اس سب کے بعد ناظرین ہم واپس آتے ہیں ٹی سی سی کے لائسنس کے اوپر، جس کو 2012 میں ریجیکٹ کر دیا گیا ڈیو ٹو دا چینج آف لیڈرشپ اور مختلف انسٹیٹیوشنز کی جانب سے، جس میں بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی سیر فہرست ہے، اور 2012 کے بعد انہوں نے یہ جو اپیل تھی وہ 2013 کے اندر سپریم کورٹ کے پاس لے گئے، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک تاریخی فیصلہ دیتے ہوئے ان کو لائسنس نہ دینے کا فیصلہ کیا ٹی سی سی کو۔ پر اس کے پیچھے آخر ان کو لائسنس نہ دینے کی منطق کیا تھی؟ کس نے پاکستان کی گورنمنٹ کو، بلوچستان کی گورنمنٹ کو، وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے ان کو سب بات دکھائے کہ یہ اتنے بڑے ایریا میں کہ ہم مائننگ خود کر لیں گے، حالانکہ پاکستان کے پاس نہ تو اس چیز کی کیپیسٹی ہے نہ تو اس کے پاس مشینری ہے۔ تو لائسنس آخر کن وجوہات کی بنا پر روکا گیا، اس کے پیچھے ریزنز کیا تھی؟ اور آج کل اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے اس فیصلے کے بعد کہ جو فیصلہ دیا گیا تھا وہ اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری کی جانب سے یہ فیصلہ ان کے ذاتی مفادات کے اوپر موجود تھا، اس لیے انہوں نے فیصلہ دیا تھا، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا تھا اور یہ ایک ٹریبیونل کا فیصلہ تھا جس کے اندر آلریڈی 2 اور بھی جج تھے جو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ فیصلے اس وقت دے رہے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے اندر ہے۔ اب اگر ہم اس ورڈکٹ کو ذرا پڑھیں جو 2013 کے اندر دیا گیا تھا، تو اس ورڈکٹ کے اندر بڑا کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ انٹرنیشنل کمرشل کانٹریکٹ کی ہیلپ سے اس ورڈکٹ کو لکھا گیا ہے، اور اس میں سپریم کورٹ کا جو ٹریبیونل ہے اس نے لکھا ہے کہ unfair advantage of the other parties dependence, distress and lack of the bargaining cannot be enforced۔ یعنی کہ انٹرنیشنلی یہ کسٹمز ہیں، یہ نارمز ہیں کہ کسی کی غیر منصفانہ فوقیت جو ہے، کسی کی ڈپینڈنس ہے کسی ریسورس کے اوپر، اس کی انکیپیسٹی ہے، تو ان سب کے اوپر جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ آ کر اپنے فیصلے تھوپ نہیں سکتی، وہ ان کے اختیارات کا مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ فائدہ اٹھانے دے سکتی ہیں ناظرین۔ لیکن ٹی سی سی نے یہ کیس اٹھایا اور یہ کیس اٹھا کر وہ آئی سی جی کے آرگن انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ اینڈ انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ کے اندر لے گئے، اور وہاں پر جا کر جو پاکستان کے ساتھ گڑبڑ ہوئی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی جو وہاں پر ریپریزنٹیشن کی گئی، نہ تو اس کی ڈسکشن پارلیمنٹ میں ہوئی، نہ اس کی کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی بنائی گئی، نہ بلوچ لیڈرشپ کو لیا گیا آن بورڈ، نہ کوئی صلاح مشورہ کیا گیا، اور پاکستان یہ کیس انسکلڈ لوگوں کی وجہ سے، یعنی کہ سفارشی لوگوں کی وجہ سے یہ کیس پاکستان وہاں سے ہار گیا، جبکہ یہ کیس ایزیلی ڈیفینڈ ہو سکتا تھا۔ ریسورسز ہمارے ہیں، زمین ہماری ہے، منرلز ہمارے ہیں، کانٹریکٹ جنہوں نے دیا تھا وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، اس کے بعد کوئی بڈنگ پروسیس نہیں ہوا اس سب کے اندر، تو یہ بڑا ایک پازیٹیو چیز تھی جو پاکستان جو ہے انٹرنیشنل ٹریڈ رولز کے تمام چیزیں اگینسٹ جا رہی تھی اور پاکستان اس کو یوز کر سکتا تھا، یعنی کہ کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں تھی 1993 سے لے کے 2017 یعنی کہ 18-19 تک، جب یہ فیصلہ مکمل طور کے اوپر جو کیس 2 سے 3 سال چلا ہے۔ اب ذرا اس فیصلے کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اس فیصلے کے اوپر ایک کمیشن بنا دیا گیا پاکستان کی جانب سے کہ جو فیڈرل کے اندر سے بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ جو ہے وہ کس طریقے سے ہوا، یہ کیوں ہوا اور اس کے اندر اب آگے کیا کرنا ہے۔ جبکہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 18th امینڈمنٹ کے تحت یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف پروونشل جورسڈکشن کے اندر آتا ہے، لیکن اب چونکہ یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ورڈکٹ آ گیا لہٰذا اس میں فیڈرل اور پروونشل دونوں لوگوں کو بیٹھ کے، دونوں لیڈرشپس کو بیٹھ کے اس کے اوپر کمیشن بنا کر تحقیقات کرنی چاہیے کہ کون سی لا فرم تھی جو وہاں پر گئی، ہم کیس آخر کیوں ہارے، پھر اس لا فرم میں آپ
نے کورٹ میں جو ہے وہ اس وقت وہ کیس لڑ بھی رہے تھے پچھلے 2 سال سے، اور صاحب نے وہ کیس لڑ رہے ہیں، وہاں پر وہ اس بات کی بھی یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ہم باہر بھی مذاکرات کریں، یعنی کہ کس قسم کے وہاں پہ لوگ آپ نے بھیج دیے تھے، عجیب بے وقوفی والی یعنی کہ باتیں کریں۔ پھر جو ٹی سی سی کلیم کر رہا ہے 220 ملین کا سروے ہوا ہے وہاں پر، اس کو آپ گوگل امیجز سے نکالتے، سیٹلائٹ سے ڈگ آؤٹ کرتے اور ایک نیا سوٹ بنا کر ان کے اوپر جو ہے وہ فائل کر دیتے، آپ کے یہ جو نیا سوٹ ہوتا ہے وہ فراڈ کا سوٹ آپ ان کے اوپر فائل کر دیتے۔ اس کے بعد یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، سب سے بڑی بات تھی اس چیز کو جو وہاں پہ لا فرم گئی وہ کسی کنسلٹیٹیو پروسیس کے تھرو نہیں گئی، وہ جا کے سپریم کورٹ کے جو ایک فیصلہ تھا وہاں پر اس کو جا کے وہ ڈیفینڈ نہیں کر پائے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر کہ یہ ایک انڈیجنس سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس سے آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ خیر ناظرین، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن اب ذرا بات کرتے ہیں کہ جو جرمانہ پڑ گیا ہے اس پر کس طریقے سے اس کو پے بیک کیا جائے، جو آئی ایم ایف کے لون کے برابر اتنا زیادہ جرمانہ ہے، اور اس پر آج کل جو ہوا چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹی سی سی کے جو آنر ہے ولیم ہیز صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ٹوٹل 4 سے 5 سال دیں، ہم یہاں پر مائننگ کریں گے اور اپنے جو جرمانے کے جو پیسے ہیں وہ ہم یہاں سے نکالیں گے اور یہاں سے چلتے بنیں گے۔ دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ اس وقت حکومت وقت اس پورے لا سوٹ کے اوپر کچھ کر پاتی ہے کہ نہیں۔ ناظرین، اب اس کے اوپر آخر وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے اوپر وے فارورڈ یہ کہ حکومت وقت آخر کس طریقے سے اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرتی ہے، اور حکومت وقت کو چاہیے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو، سکلڈ لوگوں کو، ایسے لوگ جن کو واقعی اس بارے میں علم ہے، جن کی اس کے اوپر پراپر سٹڈی ہے، بلوچستان سے لے اور فیڈرل گورنمنٹ سے لے اور کچھ لا فرمز کو لے جن کو ان چیزوں کے اوپر جن کا انٹرنیشنل ارینا کا فوٹے ہے، ان سب لوگوں کو لے، اور اس کے بعد جو ٹی سی سی کی جو رپورٹس تھی 2008 کی جس کے اندر تضاد آتا ہے جہاں پہ وہ انڈرمائن کر جاتے ہیں بہت سارے فیکچوئل ڈیٹا کو، وہ 2 رپورٹس نکالیں، اس کے اوپر ایک لا کا سوٹ بنائے، اور پھر جو جس طریقے سے ٹی سی سی نے بی ایچ پی کو خریدا اور پاکستان گورنمنٹ کو نہیں بتایا اس کیس کو اٹھائیں، اور تیسرا جو 220 ملین کا خرچہ بتا رہے ہیں ایک پراپر کنسلٹیشن کے تھرو یہ لا سوٹ جو ہے اس کے اوپر بنایا جائے، اور آئی سی جی میں جانے سے پہلے ان سے آؤٹ سائڈ دا کورٹ سیٹلمنٹ کی جائے، اور اگر وہ اس کے اوپر مانتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے اور ان کو یہاں سے بھگا دیا جائے پاکستان سے، ایلس اس کیس کو پرولونگ کیا جائے، آئی سی جی میں دوبارہ اس کو لے کے جایا جائے، اور جو اس کے اوپر جو فراڈ کا کیس ہوگا جو آئی سی جی کے اندر جو اس کو سیٹلمنٹ کرے گا تو وہ جو جرمانہ ہوگا وہ اس فرم ٹی سی سی پر پاکستان کے جرمانے سے کافی زیادہ بڑا ہوگا۔ مگر اس سب کے لیے جس چیز کی کمی ہے وہ اس وقت خالی 2 ہی چیزیں ہیں۔ وہ پہلی چیز یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ پاکستان کے پاس ویژنری نہیں ہے، اور دوسرا پولیٹیکل ول نہیں ہے۔ جس دن پاکستان کے پاس پولیٹیکل ول آ گئی اور جس دن پاکستان کے پاس پولیٹیکل جو ایک ویژنری لیڈرشپ آ گئی تو ایونچولی یہ دونوں چیزیں مل کے پاکستان کے تمام مسائل کا حل نکال سکتی ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ پاکستان کو جو اتنا بڑا خمیازہ اس وقت بھگتنا پڑ رہا ہے، جو 6 بلین جو ڈالرز کا جو مسئلہ یہاں پہ چل رہا ہے، جو انہوں نے پیمنٹ کرنی ہے آئی سی جی کے تھرو ٹی سی سی کو، اللہ کرے کہ اس کے اوپر جو پاکستان کی جو ویژنری گورنمنٹ ہے وہ اپنے یہاں پہ بیٹھے فیصلے کرے، کنسلٹنٹ لوگوں کو بلائے جن کا انٹرنیشنل ارینا کے اوپر فوٹے ہے، انٹرنیشنل لا کا جن کو پتہ ہے کہ انویسٹمنٹ کیسز کو کس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر ان کو پاکستان کو چاہیے کہ وہ ٹی سی سی کے اوپر لا سوٹ فائنل کرے، اور یہ جو پاکستان کے اوپر آلریڈی ایک بڑا اکنامک کرنچ چل رہا ہے اس کے اوپر یہ ایک اور دھچکا ہے تاکہ اس چیز سے تو نکلے، تاکہ ساتھ ساتھ جو پاکستان کی معیشت ہے وہ کہیں نہ کہیں جا کے سٹیبل ہو۔ ان الفاظ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔